نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی پر بات کریں گے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے شفاعت کی۔ الہام ہوا کہ آدم علیہ السلام اور تمہاری بیوی سے فرزند پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہندوستان کے خطے میں آئے اور اسی جگہ پر رہائش اختیار کی۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام لوہے کے 7 ٹکڑے لے کر آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دیں۔ آگ کی ضرورت ہوئی، غیب سے آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مال کے دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم کو دی تو گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا، تو آدم علیہ السلام نے آگ زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ 7 طبق چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی۔ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے اور پھر واپس دوزخ میں چلی جاتی۔ غیب سے آواز آئی، 7 دریائے رحمت سے اسے دھو کر لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے سے عاجز رہے تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم کو۔ انہوں نے پتھر سے آگ جلانا سکھائی اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری سکھلائی اور آلات کھیتی باڑی کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا اور ایک مٹھی گندم بہشت سے لا دی اور کہا کہ زراعت کر کے اپنے لیے غذا حاصل کرو۔ تب آدم علیہ السلام نے گندم بوئی اور ہل جوتنا شروع کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو مارا اور بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تمہیں عقل سمجھ ہوتی تو دنیا میں کیوں پھنستا؟ بیل کی یہ بات سن کر آدم علیہ السلام کو غصہ آیا اور بیل کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے میری سرزنش کی ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہے گا۔ کام کرو گے تو کچھ کھانے کو ملے گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ہل جوتنا شروع کر دیا۔ بیل نے گردن کو نیچے کر لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو لکڑی ماری۔ بیل نے اپنا منہ آسمان کی طرف کر لیا اور خوب رویا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، اے آدم، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں میری شکایت کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ تم نے بہشت میں بھی یہی کیا تھا، اور اس وقت بھی تمہیں اپنی غذا کی حصول کے لیے محنت کرنا پڑے گی، ہل جوتنا پڑے گا، اور یہ کام تمہیں اذیت دیتا ہے۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ اب تم جاؤ اور اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ، میں بیلوں کی زبان کو بند کر دوں گا تاکہ وہ کوئی بات نہ کریں، تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم علیہ السلام کھیتی باڑی میں مصروف ہو گئے اور زمین پر گندم بکھیری، اور زمین پر گندم اگی، پک گئی تو اس کو کاٹ لیا اور 7 گڑی میں گندم تیار ہو گئی۔ زمین نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ جلدی گندم تیار کر کے دے سکتی تھی، لیکن میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے گندم کو صاف کر کے کھانا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ گندم کو پیس لو، پانی کے ساتھ گوندھ لو، جب خمیر ہو جائے تو سینک لو۔ تب اماں حوا نے جبرائیل علیہ السلام کے حکم پر روٹی پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کے آگے رکھ دی۔ جب آدم علیہ السلام نے روٹی کو کھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ذرا صبر کیجئے، سورج کو غروب ہونے دیں۔ جب شام ہوئی تو آدم علیہ السلام اور حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔
جب دوسرے دن کھانے کی طلب ہوئی تو آدم علیہ السلام نے ایک سیاہ ڈبہ اپنے سینے پر دیکھا۔ یہ ڈبہ جب بڑھتا گیا تو آدم علیہ السلام ڈر گئے۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، آج کچھ بھی نہ کھاؤ اور روزہ رکھ لو، تمہارے جسم کی سیاہی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ دوسرے دن بھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے آدم، تم 2 دن تک اور روزے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام پر روزے فرض کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ کے زمانے تک ان پر عمل ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان کے خطے میں بسیرا کیا تو اماں حوا حاملہ ہوئیں۔ انہوں نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو پیدا کیا۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا۔ اکلیمہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر اماں حوا حاملہ ہوئیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنا۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا۔ غازہ خوبصورت نہ تھی۔ حوا نے 120 پر جنا۔ ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو جنا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اماں حوا 180 بار جنی گئیں۔ ایک روایت ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے۔ پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی۔ بہشت پاک جگہ ہے۔ جب حابیل اور قابیل جوان ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم دونوں بھائیوں کی دونوں بہنوں کے ساتھ شادی قابیل کی حابیل کی بہن سے اور حابیل کی قابیل کی بہن کے ساتھ کر دو۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو بلا کر یہ بات کہہ دی۔ اس بات کو قابیل نے سن کر انکار کر دیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ خوبصورت ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے مان جاؤ۔ لیکن قابیل نے کہا، نہیں، آپ حابیل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حابیل کی شادی اکلیمہ سے کر رہے ہیں۔ آخر کار خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حابیل کی شادی قابیل کی بہن اکلیمہ سے اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن غازہ سے کر دی گئی۔ اس کے بعد قابیل نے حسد سے حابیل سے کہا کہ وہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے دے تاکہ میں اس کو اپنی خدمت میں رکھوں، مگر حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے اور میرے باپ نے میرے ساتھ اس کی شادی کی ہے اور میں اپنے والد محترم کا حکم بجا رکھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو دونوں سے کہا کہ آپ دونوں کو منا پر جا کر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ دونوں بیٹوں نے کئی بکریاں ذبح کر کے کومنا پر رکھ دیں۔ دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی۔ سیمرغ نے آ کر حابیل کی قربانی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا اور کہا، میں تمہیں مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے مارو گے اور قتل کر دو گے لیکن اس کے بدلے میں تمہیں نہیں ماروں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ اب کومنا حاجیوں کا محل مناجات ہے اور تمام حاجی قربانی اسی جگہ پر کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں آتش حاکم تھی۔ جو چیز انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں وہ قبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکم کشتی تھی۔ اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص اس پر ہاتھ رکھ دیتا، اگر وہ سچا ہوتا تو کشتی ساکن ہو جاتی ورنہ جھوٹا ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سعا تھا۔ کوئی اس پر ہاتھ رکھتا، اگر وہ جھوٹا ہوتا تو وہ ہلتی اور اگر وہ سچا ہوتا تو نہ ہلتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی۔ جو اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ بندہ سچا ہوتا۔
اگر نہ آتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور حضرت سلیمان کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا۔ اگر لوگ پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا ہوتا۔ حضرت زکریا کے زمانے میں قلم آہنی تھا۔ قلم کو حکم ہوتا کہ اپنا نام لکھ کر پانی میں ڈال دو۔ اگر وہ پانی پر تیرتا تو پانی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا، تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، اے محمد، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو سچا ہوگا اس کو جزا ملے گی، اور جو برا ہوگا اس کو بدی کی سزا ملے گی۔ ایک آیت میں ہے، جزاءً بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ حابیل اور قابیل دونوں بھائی کو منا پر قربانی دے کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو کہا کہ اب تیری بہن اکلیمہ حابیل پر حلال ہوئی اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا، اور اس وقت پر نگاہ رکھتا تھا کہ موقع پا کر حابیل کو مار دوں۔ اس سے پہلے کسی کو قتل نہیں کیا گیا تھا۔ قابیل نے حابیل کو ناحق مارا۔ ایک دن قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا، اس لیے کہ تیرے بیٹے کہیں گے کہ قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ ہاں، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاؤں گا، مگر تم قیامت کے روز ذلیل ہوگے اور دوزخ میں جاؤ گے، اور میں فلاح پاؤں گا۔ قابیل اس کی بات کو سنتے ہی حابیل کا جانی دشمن ہوا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے۔ باقی ٹو بی کنٹینیو۔